سلفائٹ ایپیسوڈ نمبر 14۔ اس رات روحان نے گھر آ کر سب سے پہلے اپنے پرانے آرجے والے اکاؤنٹ کو اوپن کیا تھا سالوں بعد، اور پھر اس نے اس اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ آرجے کو بھول جائیں ہمیشہ کے لیے، لیکن اس کے جانے سے کیا ہونا تھا؟ لوگ خاص لوگوں کو جلد نہیں بھولتے، اور آرجے بھی خاص لوگوں کی فہرست میں سب سے اوپر تھا۔ اس کی سوچ بس ایک انسان کے گرد گھوم رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کو تڑپتے پایا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی جب اسے کمرے میں ایک مانوس سی خوشبو کا احساس ہوا تھا۔ وہ آ گئی تھی، ہاں، وہ اس کے تصور پر حاوی ہو گئی تھی۔ آ گئی ہو تم؟ آج کافی دیر نہیں کر دی؟ روحان آنکھیں بند کیے پوچھ رہا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا آنکھیں کھولنے سے۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ آنکھیں کھولے گا تو وہ چلی جائے گی۔ وہ اندھیروں میں جب وہ بینائی سے محروم ہو گیا تھا تب بھی اس کی ساتھی رہی تھی۔ آج تم نے بہت اچھا کام کیا، وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ جانتا ہوں، آرجے کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیا میں نے۔ اس پر جتنی بھی گانے کی ویڈیوز تھیں سب ختم ہو گئیں، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس یقیناً ابھی بھی محفوظ ہوں گی، اور انہیں ختم کرنے کے لیے مجھے ہیکر بننا پڑے گا۔ ہاں، مجھے یہ کام پسند آیا۔ دنیا کو چاہیے کہ وہ آرجے کو بھول جائے اور روحان جبیل کو یاد رکھے۔ وہ اس کے بہت آس پاس تھی، آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ مجھے پتا تھا تمہیں پسند آئے گا۔ تمہیں آرجے نہیں پسند تھا، دیکھو میں نے آرجے کو ختم کر دیا۔ کمرے کے باہر ملازم اس سے چائے کا پوچھنے آیا تھا، اور پھر اس کے کمرے سے باتوں کی آوازیں سن کر ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے اس نے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھول کر دیکھا تھا۔ سامنے کرسی پر ٹیک لگائے روحان بول رہا تھا، وہ باتیں کر رہا تھا کسی سے، لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ وہ ملازم کا یہ منظر دیکھ کر سانس خشک ہوا تھا۔ اسے تو پہلے ہی دن سے روحان پر شک تھا۔ روحان کو یوں کسی سے باتیں کرتے دیکھ کر ملازم اتنا ڈر گیا کہ دروازہ بند کیے بنا ہی نیچے کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ یقیناً اب وہ دوبارہ اس کے کمرے کا رخ نہیں کرنے والا تھا۔ بہت بدل گئے ہو تم، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، لیکن روحان اس کی سرگوشی سن چکا تھا۔ تمہیں جب کبھی ملیں فرصتیں، میرے دل سے بوجھ اتار دو۔ میں کئی دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ کسی کو میرے حال سے نہ غرض ہے نہ کوئی واسطہ، میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو، مجھے سنوار دو۔ کمرے میں روحان کی پرسوز سرگوشیوں کی صورت میں بکھری تھی۔ وہ جا چکی تھی، کمرے میں کوئی نہیں تھا، صرف وہ تھا، اس کی تنہائی تھی۔ ایک آنسو اس کی بند آنکھ کے کونے سے نکلا تھا، اور پھر کن پٹی سے ہوتا ہوا پیچھے کرسی کی نرم و گداز گدی میں جذب ہو گیا تھا۔ روحان پورے دھیان سے اپنی اسائنمنٹ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ایمی اسے اکثر لائبریری میں کتابوں کے درمیان سر جوڑے بیٹھے پاتی تھی۔ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ روحان جبیل اپنی پڑھائی کو لے کر اتنا سنجیدہ ہوا تھا۔ یہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، یہ چیمبر تک نہیں پہنچ سکتا۔ الف نے اسے پڑھتے دیکھا تو تنفر سے کہا تھا۔ مجھے وہ کافی ذہین لگتا ہے، ایمی نے سرگوشی کی تھی۔ جتنا بھی ذہین ہو، الف کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ الف کو خود پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، الف کا مقابلہ کرنا واقعی آسان نہیں۔ اس کی بات سن کر ایمی مسکرا دی تھی۔ روحان النور اسکول آیا تھا۔ آج وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ تھا، جسے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد جمع تھی۔ مولانا قاسم، جو کہ ادارے کے ایک بہت بڑے معلم اور اسکالر تھے، عوام سے خطاب کرنے جا رہے تھے۔ روحان جلسے کی تیاری میں بری طرح سے مصروف تھا۔ لوگوں کو اتفاق اور سلوک کے ساتھ بٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بھی بخوبی انتظام کیا گیا تھا۔ مولانا قاسم پہنچنے والے تھے جب ایک بری خبر نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مولانا دوسرے شہر سے تشریف لا رہے تھے جب اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہسپتال جانے پر معلوم ہوا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ نازک وقت تھا۔ عیسائیوں، یہودیوں، ملحدوں اور سائنس کے پیروکاروں سے ہال بھرا پڑا تھا۔ ڈاکٹر باسط احمد بھی پاکستان میں تھے۔ ان دو ہستیوں کے علاوہ بھی بہت سے معلم ادارے میں موجود تھے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کا جلسہ نہیں تھا جس میں مسلمانوں سے بیان کرنا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا جہاں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے سوال کے جواب دیے جانے تھے۔ مجھے یقین ہے میاں، تم یہ کام کر سکتے ہو۔ میں کیسے؟ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میں ابھی اس قابل نہیں ہوا۔ روحان ان کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔
تم بہت قابل ہو روحان بیٹا، مجھے پورا بھروسہ ہے تم اس کا امتحان میں کامیاب ٹھہرو گے۔ شروعات تو کرنی ہی ہے تم نے، کیوں نہ آج سے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ روحان نے گہری سانس لی تھی اور پھر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کیا تھا۔ لندن اور النور ادارے کی عوام ڈاکٹر باسط اور مولانا قاسم کو اچھے سے جانتی تھی، لیکن آج ان کے سامنے ایک جوان لڑکا تھا جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب روحان بن حیدر جبیل نے اللہ کے بارے میں بولنا شروع کیا تو لوگ حیران رہ گئے۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا، وہ اس انداز میں کہ لوگ حیران رہ گئے تھے۔ اس کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع ہوا تھا۔ سب سے پہلا سوال جو تھا ایک ملحد کی طرف سے کیا گیا تھا۔ میں یہاں پر ڈاکٹر باسط کے لیے آیا تھا کیونکہ میرے اکثر سوالات کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن وہ یہاں نہیں ہے تو میں سوال چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ اب اور مزہ آئے گا۔ پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر باسط نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کتنا سکھایا ہے۔ اس ملحد کی بات سن کر روحان مسکرا دیا تھا۔ وہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے کھڑا تھا، اس کا دل جذبہ ایمان سے بھرپور تھا۔ وہ خوش تھا کہ اللہ نے اپنے پسندیدہ کام کے لیے اسے چنا تھا۔ میرا سوال یہ کہ کفار کے دلوں پر مہر لگنے کے بعد وہ قصوروار کیوں؟ اگر اللہ نے کافروں یعنی غیر مسلموں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو پھر انہیں اسلام قبول نہ کرنے کا قصوروار کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ روحان نے غور سے اس کا سوال سنا تھا اور پھر مسکرا دیا تھا۔ آپ نے ٹھیک کہا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، بہرحال وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 6 تا 7۔ یہ آیات عام کفار کی طرف اشارہ نہیں کرتی جو ایمان نہیں لائے۔ قرآن کریم میں ان کے لیے ان الذین کفروا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو حق کو رد کرنے پر تلے۔ تم خبردار کرو یا نہ کرو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں نہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ کفار بہر صورت حق کو مسترد کرنے پر تلے بیٹھے ہیں، اور آپ انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، لہٰذا اس کا ذمہ دار اللہ نہیں بلکہ کفار خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہ کرنے یا دلوں پر مہر لگانے کی نسبت اس لیے درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیج کر اور آسمانوں سے کتابیں نازل فرما کر انسانوں کے لیے راہ حق واضح کر دی۔ اب جنہوں نے حق قبول کیا اور وہ ہدایت یافتہ اور کامیاب ٹھہرے، اور جنہوں نے حق سے منہ موڑا اور انبیاء اور رسول کو ستایا، اللہ نے انہیں گمراہی میں پڑا رہنے دیا اور حق کی توفیق نہ دی۔ ایک مثال سے وضاحت کرتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک تجربے کار استاد آخری فائنل امتحانات سے قبل یہ پیش گوئی کرتا ہے کہ نہیں دیتا اور اپنے ہوم ورک بھی کر کے نہیں لاتا۔ اب اگر وہ امتحان میں ناکام رہتا ہے تو اس کا قصوروار کسے ٹھہرایا جائے گا، استاد کو یا طالب علم کو؟ استاد کو صرف اس وجہ سے کہ استاد نے پیش گوئی کر دی تھی، اس لیے اسے طالب علم کی ناکامی کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پیشگی علم ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے حق کو ٹھکرانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ غیر مسلم خود ایمان اور اللہ سے منہ موڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے تو علم الغیب کا علم رکھتے ہوئے انہیں سدا کے لیے اس بھنور میں چھوڑ دیا ہے، کیونکہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ کچھ بھی کر لو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ ایک اور سوال ڈاکٹر روحان حیدر، اس لڑکے نے دوبارہ کہا تھا۔ جی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں ڈاکٹر نہیں ہوں، وہ مسکرایا تھا۔ اوکے دیٹس گریٹ، لیکن میرا یہ سوال میرے پہلے سوال سے ہی جڑا ہے۔ فہم و ادراک کا مرکز دل یا دماغ؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فہم و ادراک اور ایمان لانا دماغ کا کام ہے، دل کا نہیں۔ تو کیا قرآن کا دعویٰ سائنس کے متضاد ہے؟ سوال سن کر روحان خود مسکرا دیا تھا۔ کبھی وہ خود سائنس اور مذہب کی جنگ میں سوال کر کے لوگوں کو دنگ کر دیتا تھا اور آج پھر وہ اس جنگ کا حصہ تھا۔
यकीनन इस बात से वो लोगों को लाजवाब करने वाला था। कुरान मजीद में इरशाद है कि बेशक जिन लोगों ने कुफ़्र किया उनके लिए यकसां है, ख़्वाह आप उन्हें खबरदार करें या ना करें। बहरहाल वो ईमान लाने वाले नहीं। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। सबसे पहली बात तो ये कि कल्ब का मफ़हूम समझा जाए। वो स्टेज पर माइक के सामने खड़ा दिलसोज़ आवाज़ में बोल रहा था। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ कल्ब के मायने दिल के भी हैं और ज़हानत के भी। इन आयात में जो लफ्ज़ कल्ब इस्तेमाल हुआ है, उससे मुराद दिल भी है और ज़हानत भी। लिहाज़ा मज़कूरा वाला आयात का मतलब ये भी है कि अल्लाह ताला ने कुफ़ार की सोचने-समझने की सलाहियत पर मोहर लगा दी है और वो ना तो बात को समझ पाएँगे और ना ईमान लाएँगे। अरबी ज़ुबान में क़ल्ब से फ़हमो-इदराक का मरकज़ भी मुराद लिया जा सकता है और ये फ़हमो-इदराक के मफ़हूम में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनकी चंद मिसालें मुलाहिज़ा हों। लफ्ज़ ल्यूनाटिक का लुग़वी मायने है चाँद का मारा हुआ या चाँद की ज़द में आया हुआ। मौजूदा दौर में लोग खूब जानते हैं कि कोई पागल या ज़हनी खलल में मुब्तला आदमी चाँद का डसा हुआ नहीं होता। इसके बावजूद डॉक्टर भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये ज़ुबान की अमूमी इर्तिका की एक मिसाल है। यानी लेनेटिक बमायनी दीवाना की इस्तिलाह इस बातिल तसव्वुर के तहत घड़ी गई चाँद में होने वाली तब्दीलियों का शदीद असर पड़ना है। चुनांचे शोरा चाँदनी से इश्क व दीवानगी की कैफ़ियत पैदा होने का अक्सर ज़िक्र करते हैं। डिज़ास्टर एक मनहूस सितारा। लफ्ज़ डिज़ास्टर का मायने व मतलब मनहूस सितारा है, लेकिन आजकल ये लफ्ज़ अचानक नाज़िल होने वाली बदकिस्मती या आफ़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालाँकि हम सब जानते हैं कि बदकिस्मती का किसी मनहूस सितारे से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लामा इक़बाल कहते हैं, सितारा क्या मेरी तकदीर की खबर देगा। ट्रिवियल 3 सड़कों का संगम। लफ्ज़ ट्रिवियल का लुग़वी मायने वो मकाम है जहाँ 3 सड़कें मिलती हों। आजकल ये लफ्ज़ किसी मामूली नोयत की या बहुत मामूली अहमियत की हामिल चीज़ के लिए बोला जाता है। हमें खूब मालूम है कि अगर कोई चीज़ मामूली कद्र कीमत रखती हो तो उसे 3 सड़कों के संगम से कोई सरोकार नहीं होता। तलुए आफ़ताब, सनराइज़ और ग़ुरूब आफ़ताब, सनसेट। सनराइज़ का लुग़वी मायने है सूरज का चढ़ना। आज जब लफ्ज़ सनराइज़ या तलुए आफ़ताब कहा जाता है तो लोग इस हकीकत से बेखबर नहीं होते कि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है। पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि सूरज कहीं चढ़ नहीं रहा होता। उसके बावजूद माहिर फ़िल्कियात भी लफ्ज़ सनराइज़ ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि ग़ुरूब आफ़ताब या सनसेट के वक़्त सूरज कहीं ग़रूब नहीं होता। उसके मोहब्बत और जज़्बात का मरकज़। अंग्रेज़ी ज़ुबान में मोहब्बत और जज़्बात का मरकज़ दिल ही को कहा जाता है और दिल से मुराद वो अज़्वे बदन है जो खून को पंप करता है। यही लफ्ज़ दिल के ख़यालात, मोहब्बत और जज़्बात के मनबा और मरकज़ के मायने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आज हमें मालूम है कि ख़यालात, मोहब्बत और जज़्बात का मरकज़ दिमाग है। उसके बावजूद जब कोई शख़्स जज़्बात का इज़हार करता है तो अक्सर यही कहता है, मैं तुमसे दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ। तसव्वुर कीजिए एक साइंसदान जब अपनी अहलिया से इन अल्फाज में इज़हार मोहब्बत करता है तो क्या वो ये कहेगी कि तुम्हें साइंस की इस बुनियादी हकीकत का इल्म भी नहीं कि जज़्बात का मरकज़ दिमाग है, दिल नहीं? क्या वो उसे ये मशवरा देगी कि तुम्हें कहना चाहिए कि मैं तुमसे अपने दिमाग की गहराइयों से मोहब्बत करता हूँ? रूहान के आम से अंदाज में किए गए सवाल ने हॉल में मौजूद लोगों को हंसने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कहती, बल्कि खाविंद के दिल की गहराइयों से मोहब्बत के दावे को तस्लीम करती है। लफ्ज़ कल्ब मरकज़ ख़यालात और इदरा के मायने में भी बोला जाता है। कोई अरब कभी ये सवाल नहीं पूछेगा कि अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर क्यों मोहर लगाई है, क्योंकि उसे बखूबी इल्म है कि इस सियाको सबाक में उससे मुराद इंसान का मरकज़ ख़यालात और जज्बात है। कुरान पाक अरबी की सबसे बड़ी ग्रामर की किताब है। उसमें एक लफ्ज़ के बहुत से मायने निकल आते हैं। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वो मुस्कुरा कर कह रहा था, देखा, मैंने कहा था ना कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। कमाल कर दिया इसने तो। डॉक्टर बासित अपने टीवी पर इजलास को बराह रास्त देख रहे थे। मुकद्दस आपी भी मुस्कुरा दी थी और आज के इस इजलास में लोगों को लाजवाब करने वाला रूहान जबील पूरे अदारे में छा गया था।
क्लास के नोटिस बोर्ड पर एक झुमघट्टा था। स्टूडेंट्स ये जानने के लिए बेताब थे कि किन खुशनसीब स्टूडेंट्स की असाइनमेंट चैम्बर में पेश होने की सनद पा चुकी है। सारे स्टूडेंट्स प्रोफेसर जस्टिन को अपनी असाइनमेंट मेल कर चुके थे और एलिफ की हैरानी की इंतहा नहीं रही थी जब उसने अपने नाम के बाद रोहान जबील का नाम नोटिस बोर्ड पर देखा था। सिर्फ 10 स्टूडेंट्स को असाइनमेंट मिली थी, जिनमें से सिर्फ 2 की पास हुई थी, और वो 2 लोग एलिफ ऑस्कर और रोहान जबील थे। ये चैम्बर ऑफ डिस्कशन का अंदरूनी मंजर था। चैम्बर ऑफ डिस्कशन की ज़ाहिरी सूरत और तरतीब: कमरा, जो कि बड़े से मेज़ के पीछे एक ऊंची कुर्सी पर विराजमान था। उसके सामने दोनों तरफ स्टूडेंट्स की 2 कितारें थीं। चैम्बर ऑफ डिस्कशन में हर तरह के मौज़ूआत पर बहस की जाती थी, चाहे वो साइंस से मुतल्लिक हों या फिर मज़हब से। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ अपनी रिसर्च पेश करते थे। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया के अलावा बड़े-बड़े मौक़ों पर शहर की मुअज़्ज़िज़ हस्तियों को बुलाया जाता था। पहले प्रेज़ेंटेशन एलिफ ने दी थी, जो मुकम्मल तौर पर तैयार थी और बेहतरीन अंदाज़ में अपनी इर्तिका पर की गई तहकीक को पेश किया गया था। चैम्बर में मौजूद स्टूडेंट्स और प्रोफ़ेसर का उसकी काबिलियत से वाकिफ़ थे, और जब रोहान जबील स्टेज पर आया तो प्रोफ़ेसर जस्टिन चौकन्ना हो गए थे। वो जानते थे ये लड़का कुछ नया करने वाला था। और म्यूटेशंस पर कभी की गई असाइनमेंट को जब उसने चैम्बर में पेश किया, सब दंग रह गए थे। उसने इस तरह से हर चीज़ को बयान किया था कि किसी भी शख्स के जहन में कोई सवाल नहीं उभरा था। और जब म्यूटेंट्स पर उठने वाले एक सवाल के जवाब में ट्राइसोमी पर उसने अपनी मिसाल पेश की तो पूरा चैम्बर हिल गया था। क्या वाकई वो एक म्यूटेंट है? पूरी यूनी में रिपोर्ट होने वाले इन तीन केसेस में से एक जो गैर मामूली सलाहियतें रखता है। एलिफ दंग रह गई थी। वो उसे क्या समझ रही थी और वो क्या निकला था? एलिफ ऑस्कर का नाम कहीं छुप सा गया था। पूरे चैम्बर और डिपार्टमेंट में बस रोहान जबील का नाम गूंज रहा था। मैं जानता था, मुझे यकीन था कि तुम कुछ अलग करोगे। तुमने कर दिखाया मिस्टर रोहान जबील। आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, मेरी लैब में, लंदन की सबसे बड़ी लैब में, एक साइंसदान के तौर पर। प्रोफेसर जस्टिन की बात सुनकर रोहान हैरान हुआ था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि प्रोफेसर जस्टिन, जो एक साइंसदान भी था, वो उसे अपने साथ काम करने की ऑफर कर रहा था। ये उसके साथ क्या हो रहा था वो खुद भी नहीं जानता था। उसका नाम बनता जा रहा था, लोग उसके गर्विदा होते जा रहे थे। वो यहाँ ये सब करने नहीं आया था, वो तो इल्म हासिल करने आया था। अल नूर से दीनी और यूनिवर्सिटी से दुनियावी। लेकिन डॉक्टर बासित ने ठीक कहा था, वो तो यहाँ लोगों को फतह कर रहा था। कैसे, क्यों, क्या चीज़ उसकी मदद कर रही थी, वो खुद नहीं जानता था। इन 4 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि एलिफ ने अपने नाम से ज़्यादा किसी और नाम की गूंज सुनी थी। वो 4 सालों से जेनेटिक्स पढ़ रही थी, लेकिन उसके पास इतना इल्म, इतनी मालूमात नहीं थी जितनी रोहान जबील के पास। यकीन नहीं होता कि कोई इतना इल्म कैसे रख सकता है। वो रोहान के सामने खड़ी इस्तफसार कर रही थी। और मैं भी हैरान हूँ कि एक लड़की इतनी अच्छी रिसर्च कैसे कर सकती है। वो शरारत से कहकर मुस्कुराया था। एलिफ ने गौर किया था, वो वजीह था। उसके बात करने का अंदाज उसकी शख्सियत में वकार लाता था। ज़्यादा खुशफहम होने की ज़रूरत नहीं है। अभी फाइनल एग्ज़ाम्स बाकी हैं और यकीनन पिछले 4 सालों की तरह इस बार भी एलिफ टॉप करने वाली है। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली थी। यकीनन एलिफ ऑस्कर टॉप करने वाली है, मैंने कब इनकार किया। विश यू गुड लक। वो मुस्कुराकर कहता आगे बढ़ गया था। उसे टॉप करने से कोई सरोकार नहीं था। वो ये काम बचपन से करता आया था। उसके नज़दीक अब इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी। हाँ, अलबत्ता और बहुत से काम थे जो उसे सरअंजाम देने थे। तो तुमने अपने सल्फ़ाइड होने का सबूत दे ही दिया, जानकर अच्छा लगा। अगले दिन वो अपनी पसंदीदा जगह पर इस फव्वारे पर बैठा था जिसके इर्द-गिर्द परिंदे उड़ रहे थे और कभी नीचे बैठकर दाना चुगते थे। मैंने कुछ भी नहीं किया था प्रोफ़ेसर थॉमस, मुझे जो काम मिला था वही पूरा किया है। तुमने चैम्बर को पहली बारी में ही हिला दिया है। मिस्टर जबील, हैरान होता हूँ कि तुम आगे क्या करोगे? प्रोफ़ेसर थॉमस भी उसके मुतासरीन में नज़र आ रहे थे। देखते हैं प्रोफ़ेसर, लेकिन मेरा चैम्बर हिलाने का इरादा नहीं है। वो उदासी से मुस्कुराया था। चाय हो जाए एक साथ? शाम को मेरे अपार्टमेंट आ जाना, मुझे तुम्हारे साथ चाय पीकर अच्छा लगेगा। प्रोफ़ेसर थॉमस उसे चाय की दावत देकर जा चुके थे, जबकि रोहान उन्हें जाता देख रहा था। उसका दिल जाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन
وہ प्रोफ़ेसर को इनकार भी नहीं कर सकता। इस लड़के की शक्ल किसी से तो मिलती है, लेकिन किससे? अलिफ अपने कमरे में बुरी तरह से चक्कर काट रही थी। आज उसने रोहान को बहुत करीब से देखा था। उसे उसके चेहरे में किसी की शबाहत नजर आई थी। वो परेशान हो गई थी। कोई पहली बार उसके मुकाबले पर आया था। एलिफ को हैरानी हो रही थी। वो लंदन के मेयर की बेटी अपनी ज़ात में बेमिसाल थी। फिर न जाने क्यों वो उस चेहरे को भूल नहीं पा रही थी। अचानक उसके ज़हन में एक झमाका हुआ था और वो मेज़ पर रखे अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ी। रात के इस पहर काफ़ी ठंड थी। वो प्रोफ़ेसर थॉमस के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। कोट के कॉलर को खड़ा करके उसने खुद को ठंड से बचाया हुआ था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला था। मिस्टर रोहान जबील, वेलकम। प्रोफ़ेसर थॉमस जैसे इसका इसी का इंतज़ार कर रहे थे। वो उसे देखकर खुश हुए थे। रोहान ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे एक गर्म सा एहसास हुआ था। पूरा घर हीटर की गर्माइश से गर्म था। रोहान की हड्डियों को जैसे सुकून मिला था। माफ़ करना, मैंने दरवाज़ा देर से खोला। मुलाजिम जा चुका है। मैं खुद चाय का सामान मेज़ पर लगा रहा था। कोई बात नहीं प्रोफ़ेसर, आपको माज़रत करने की ज़रूरत नहीं है। रोहान शर्मिंदा हुआ था। आ जाओ, चाय ठंडी हो जाएगी। प्रोफ़ेसर ने डाइनिंग रूम की तरफ बढ़ते हुए कहा था। रोहान ने इस बात में सर हिलाकर उनकी पैरवी की। तुम अल नूर जाते हो क्या सीखने? हाँ, मैं वहाँ से दीनी तालीम हासिल कर रहा हूँ। रोहान ने प्रोफ़ेसर के हाथ से चाय का कप पकड़ते हुए जवाब दिया था। तालीम हासिल कर रहे हो या तालीम दे रहे हो? काफ़ी अच्छा बोल लेते हो तुम भी। मैंने वो वीडियोज़ देखी हैं जिनमें तुम एक स्कॉलर का काम कर रहे हो। रोहान इस बार सही मानों में चौंका था। नहीं, मैं स्कॉलर नहीं हूँ। मैं बस अपने मज़हब के बारे में जो लोगों की उलझनें हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करता हूँ। रोहान ने चाय का घूंट भरते हुए जवाब दिया था। अच्छी बात है। प्रोफ़ेसर थॉमस ने सोचते हुए कहा था। वो पूछ रहे थे, कुछ ज़्यादा नहीं, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ़्रांसीसी जानता हूँ जबकि और अरबी सीख रहा हूँ। रोहा ने सच बताया था। अगर मैं हिस्पानवी ज़ुबान में तुमसे कुछ सवाल करूँ तो क्या तुम जवाब दे सकोगे? नहीं, रोहा ने उलझते हुए जवाब दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रोफ़ेसर ये सब क्यों पूछ रहे थे। हम्म प्रोफ़ेसर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए थे और बंद खिड़की में जाकर खड़े हो गए थे, जिसके धुंध जमे शीशों से लंदन धुंधला सा नज़र आ रहा था। अहद अलस्त के बारे में जानते हो? खुदा ने किस ज़ुबान में वादा लिया था हर इंसान से? प्रोफ़ेसर के सवाल पर रूहान चौंका था। उसे अब समझ आया था कि वो मुख्तलिफ ज़ुबानों का ज़िक्र क्यों कर रहे थे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक वो गुफ्तगू अरबी में हुई थी। रूहान ने जवाब दिया। क्यों? सवाल हाजिर था। क्योंकि ये अल्लाह के महबूब नबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान है। इसी ज़ुबान में आखिरी किताब को नाज़िल किया गया था और बहुत सी रवायात में आया है कि अरबी ही जन्नत की ज़ुबान होगी। मैंने पढ़ा है कि मरने के बाद इंसान से अरबी ज़ुबान में कुछ सवाल किए जाएंगे और अहद अलस्त की पूछ-गिछ होगी। जिन लोगों को अरबी ज़ुबान नहीं आती वो क्या करेंगे? प्रोफ़ेसर की बात सुनकर रूहान मुस्कुराया था। वो उनका सवाल समझ चुका था। वो अपनी जगह से उठा और प्रोफ़ेसर के बराबर में जाकर खड़ा हो गया। मुसलमानों का ईमान है और बाज़ रिवायात में है कि रोज़े क़यामत या कब्र में हिसाब अरबी में होगा। हमारे उस्ताद का ख़्याल था कि हमारी ही ज़ुबान में होगा। सवाल और जवाब किसी भी ज़ुबान में हो, हमें बस उस वक़्त के लिए तैयार रहना होगा। रूहान ने कहना शुरू किया। अल-नूर में मेरा एक दोस्त है जो कहता है कि ये हिसाब किसी ज़ुबान में होगा ही नहीं। ये सारा मामला ऐसे मफ़ाहिम के दो तरफ़ा इबलाग और मुंतकिली से वक़ूफ़ पज़ीर होगा जिसे समझने से हम अभी इस जिस्म में रहते हुए कासिर हैं। लेकिन मफ़ाहिम की ये ज़ुबान कुरान के मुताबिक हम पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। आपने कुरान पहले किया था तब ना मुझे उर्दू आती थी, ना अंग्रेज़ी, ना अरबी, ना ही आपको पंजाबी, सराइकी, सिंधी वग़ैरह आती थी। लेकिन फिर भी हमने एक ऐसा अहम तरीन अहद कर लिया, जिसका ताल्लुक एक नई दुनिया में जाने जैसे बहुत बड़े फ़ैसले से था। प्रोफ़ेसर ने चौंक कर रूहान को देखा था, जो अपने दोस्त की सोच को हूबहू उसके अल्फ़ाज़ में बयान कर रहा था। मरते ही हम जो सूरत इख्तियार कर लेंगे, ये वही सूरत होगी जो पैदाइश से पहले वो अहद करते वक़्त हमारी शख्सियत का हिस्सा थी। यानी हम जिस्म से वापस उस कैफ़ियत में मुंतकिल हो जाएँगे जो हमारी हकीकी शख्सियत थी।
یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ٹانگیں، یہ کان، ناک تو میرے ہیں، میں یہ نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جو جسم سے نکل جاؤں تو یہ جسم لاش کہلاتا ہے۔ میں یہ جسم پہنے ہوئے تو ہوں، یہ میں نہیں ہوں۔ اس جسم سے میں نکلتے ہی پہلے کی طرح انرجی کی زبان اور مفاہیم سمجھنے سمجھانے لگوں گا۔ یعنی مجھے اپنی وہ زبان دوبارہ استعمال کرنا آ جائے گی جو الفاظ کی محتاج نہیں۔ حساب اسی زبان میں ہوگا۔ میرا گمان ہے کہ وہ محسوسات کی زبان ہوگی۔ یہ میرے دوست کا گمان ہے اور میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی کوئی گمان انجانے میں اس کے کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بشرطے یہ کہ آپ متوازن زندگی گزار کر اپنی حقیقی شخصیت میں منتقل ہوئے ہیں۔ وہاں آپ الفاظ کے محتاج نہیں ہوں گے۔ آپ کے احساسات آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف گواہ ہوں گے۔ میں نے اپنے دوست کے گمان کو آپ سے اس لیے بیان کیا، اگر آپ دین اسلام پر یقین نہیں رکھتے اور عربی کو نہیں جانتے اور یہ بہانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی اور آپ حساب کتاب سے بچ جائیں گے، تو ایسا سوچنا سراسر بے وقوفی ہے۔ جس زبان میں ہم نے وعدہ کیا تھا اسی زبان میں ہم جواب دہ ہوں گے، چاہے وہ زبان عربی ہو یا کچھ اور۔ ہمیں بس خود کو اس قابل بنانا ہے کہ جب خدا ہمارا نام لے کر ہمیں مخاطب کرے گا تو ہماری زبان نہ لڑکھڑائے، ہمارا دل نہ کانپے، بلکہ خدا کی پکار پر ہم سرشار سے اس کی طرف چلتے جائیں۔ اور جو خدا انسان کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج سکتا ہے، جو خدا موت کے بعد انسان کو زندہ کر سکتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ ایک انسان سے عربی میں حساب نہیں لے سکتا؟ وہ صرف کن کہے گا، فیاکون ہو جائے گا۔ اگر عربی نہیں آتی تو انسان مشین کی طرح بولنا شروع ہو جائے گا، اور بے شک اس خدا کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ روحان مسکرا کر کہتا کھڑکی سے ہٹا تھا۔ چائے اچھی بنی ہے پروفیسر۔ وہ اب کپ کو میز پر رکھ چکا تھا، جبکہ پروفیسر حیرت و بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ روحان جبیل سے اس کے دین کے متعلق سوال کر کے نیچا دکھانا ان کے بس کی بات نہیں۔ ایلف آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھرنے والی تصویر کو تک رہی تھی۔ کبھی لمبے بال تو کبھی سائڈ ڈکٹ آئی برو پر کٹ لگا ہوا کٹ۔ کبھی کافی دیر ایڈیٹنگ کرنے کے بعد وہ کامیاب ٹھہری تھی، اور اب وہ اپنے سامنے موجود تصویر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ آرجے، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ ان کے پہلے سیمسٹر کے فائنل پیپر شروع ہو گئے تھے۔ ایلف گہری نظروں سے روحان کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ایلف، یہ دیکھو، یقین نہیں ہوتا، واٹ اے مین۔ پیپر کے بعد ایمی اچھلتی کودتی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ایلف تو اچانک افتاد پر گڑبڑا ہی گئی تھی۔ ایمی کے ہاتھ میں موبائل تھا جس میں ایک ویڈیو چل رہی تھی، روحان کی ویڈیو، جس میں وہ انبلیویبل۔ ایمی حیران تھی۔ اوہ، تو وہ مسلم اپنے دین کی تبلیغ کرنے آیا ہے۔ کیا پتا وہ ایک دہشت گرد ہو جس نے روپ بدل رکھا ہو، ایلف نے دل میں سوچا تھا۔ کہاں گم ہو گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ وہ سب سے الگ ہے، دیکھا تم نے؟ اس نے سائنس کی بھی چھٹی کر دی، ایمی سرشار سے کہہ رہی تھی، اور ایلف کو کہیں اور متوجہ پا کر آگے بڑھ گئی تھی، جبکہ ایلف ایک بار پھر شدید الجھن کا شکار ہو چکی تھی۔ تو تم انجانے میں ہی صحیح لیکن اس رستے پر نکل پڑے ہو جس کی خانم نے کبھی خواہش کی تھی۔ فون سے ہر شام کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ پاکستان گیا ہوا تھا۔ مدیحہ اور ارحم کا سادگی سے نکاح کیا جا رہا تھا۔ روحان اپنے ایگزامز کی وجہ سے نہیں جا پایا تھا۔ یہ رستہ میں نے خود نہیں چنا، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہاتھ پکڑ کر مجھے اس رستے پر لے جا رہا ہو۔ جب کوئی مشکل آتی ہے تو سامنے خانم مسکراتی نظر آتی ہے، وہ میری ہمت بڑھاتی ہے اور میں چلتا جاتا ہوں۔ روحان کسی ٹرانس کی کیفیت میں کہہ رہا تھا۔ جب بھی آنم کا ذکر ہوتا تھا وہ یوں ہی پاگل سے لگنے لگتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ حشام فون بند کر چکا تھا، جبکہ روحان کی سوچیں آنم کے گرد بھٹک رہی تھیں۔ ان کا آخری پیپر تھا، وائوا چل رہا تھا۔ ان دنوں ایلف بری طرح سے پریشان رہی تھی۔ وہ جتنا روحان سے چھٹکارا چاہتی تھی، اس کی کوئی نہ کوئی بات ایلف کو متوجہ کر لیتی تھی۔ اس کی ذات کے بہت سے پہلو تھے جنہیں وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وائوا کے دوران وہ 5 میں سے ایک سوال کا بے دھیانی میں غلط جواب دے چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ روحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ الجھی نظر آئی تھی۔ وہ ایک زندہ دل لڑکی تھی جو سچ بولتی تھی اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی تھی۔ اب روحان کی باری تھی۔ پہلے 3 سوالوں کے وہ درست جواب دے چکا تھا۔ ایلف کا رنگ پھک ہوا تھا۔ اسے پہلی بار ہارنے کا خود ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے پر خوف محسوس کیا تھا۔ وہ لندن کے میئر کی بیٹی تھی۔
اس کا باپ ایک بہت بڑی شخصیت کا مالک تھا، اور یہ جو بڑی شخصیات کے بچے ہوتے ہیں انہیں عام بچوں کے مقابلے میں اپنے ماں باپ کی نظروں میں کچھ بننے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے۔ چونکہ ماں باپ خود کامیاب ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بچوں کی چھوٹی چھوٹی کامیابیاں کچھ خاص اہمیت نہیں رکھتیں۔ ایسے بچے بہت سی محرومیوں کا شکار رہ جاتے ہیں۔ وہ اگر ٹاپ کرتے ہیں تو ان کے ماں باپ عام بچوں کی طرح، جو کہ اپنے بچوں کی ایسی کامیابی پر پھولے نہیں سماتے، جھٹ سے انہیں گلے نہیں لیتے، بلکہ ایسے بچوں کو اپنے آپ منوانے کے لیے، اپنی شخصیت بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک زندگی ایلف جی رہی تھی۔ وہ سالوں سے ٹاپ کر رہی تھی اور اپنا ایک نام بنانے میں کامیاب بھی ہو گئی تھی، لیکن اب روحان جبیل کے آنے سے وہ مٹتا محسوس ہو رہا تھا، اور اسی دکھ میں روحان نے ایلف کو گھلتے پایا تھا۔ سر جسٹن نے اس سے چوتھا سوال پوچھا تھا، اور روحان ایلف سے نظریں ہٹا کر کچھ سوچ رہا تھا، اور پھر جب اس نے جواب دیا تو پروفیسر حیران رہ گیا تھا۔ جواب غلط تھا۔ اس کے چہرے پر سکون پھیل گیا تھا، لیکن اس کے اگلے سوال کا جواب بھی غلط دینے پر ایلف چونکی تھی۔ وہ حیرت سے روحان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر گہرا سکون چھایا تھا۔ پروفیسر بے یقینی سے کبھی روحان تو کبھی ایلف کو دیکھ رہے تھے۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، وہ باہر نکل چکا تھا۔ ایلف نے کچھ دیر اسے جاتے دیکھا تھا، اور پھر کرنٹ کھا کر اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ جان گئی تھی سوال اتنے مشکل نہیں تھے جن کا روحان جبیل کو جواب جو روحان جبیل کو نہ آتا ہو۔ پھر اس نے غلط جواب کیوں دیا تھا؟ وہ چونکی تھی اور اسے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ رکو مسٹر، وہ ہانپتی اس تک پہنچی تھی۔ روحان کے قدم رک گئے تھے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا تھا، روحان جبیل یا پھر آر جے؟ ایلف نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ روحان کے قدم ساکت ہوئے تھے، اور پھر وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ ایلف اپنے دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تھی، اور وہ اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ روحان نے ایک پل میں اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کیا تھا۔ کون آر جے؟ وہ اب حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ایلف سیدھی ہوئی۔ وہ سیاہ اور پیلے رنگ کے مغربی کپڑوں میں ملبوس تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل کی۔ وہ ایم فل کی نہیں بلکہ کالج کی اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ وہی روحان جبیل عرف آر جے، ایک پاکستانی سنگر جس کے پاکستان سے زیادہ یورپ میں فین ہیں۔ ایلف نے روحان کے چہرے کے تاثرات کو جانچتے ہوئے کہا تھا۔ مر چکا ہے یا روپ بدل دیا ہے؟ وہ کاردار لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ روحان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک نظر ایلف کو دیکھا، کندھے اچکائے، اور پھر واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ کچھ دور تک چلا تھا جب اسے ایلف کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ کیا کر دیا ہے اب میں نے؟ وہ بالکل اس انداز میں پوچھ رہا تھا جس میں کبھی سید حویلی کے افراد اس کا نام سن کر کہتے تھے کہ اب کیا کر دیا آرجے نے؟ تم نے 2 سوالوں کے غلط جواب کیوں دیے؟ ایلف اپنی جگہ پر کھڑی پوچھ رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ روحان نے جان بوجھ کر 2 سوالوں کے غلط جواب دے کر اپنی پرسنٹیج کو نیچے گرایا تھا، لیکن وہ حیران تھی اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ مجھے نہیں آتے تھے اس لیے، وہ اب عام سے لہجے میں جواب دے رہا تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ۔ مسٹر روحان جبیل کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ انجانے میں ہی صحیح لیکن اس کی تعریف کر گئی تھی۔ روحان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ روحان جبیل کی اتنی مجال کہ وہ چیمبر پر راج کرنے والی لڑکی کا مقابلہ کرے یا اسے ہرائے، وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہی تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ جو باتیں اور چیزیں تمہارے لیے اہمیت کی حامل ہیں مجھے ان میں دلچسپی نہیں۔ میں یہاں مقابلہ کرنے نہیں آیا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا لیکن لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ ایلف حیرانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانے کون تھا، کیا تھا، کیوں تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ پروفیسر جسٹن کی لیب میں تھا۔ یہ ایک جدید طرز کی بہت بڑی لیبارٹری تھی۔ ان کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آ چکا تھا اور ہمیشہ کی طرح ایلف ٹاپ پر تھی۔ تم نے جان بوجھ کر خود کو ہرایا، ایسا کیوں؟ پروفیسر جسٹن پوچھ رہے تھے۔ جیتنے کا شوق نہیں رہا اب مجھے، وہ لیب پر نظریں دوڑاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ لیکن تمہیں جیتنا چاہیے تھا، پروفیسر جسٹن کہہ رہے تھے۔ آپ کی لیب بہت کمال کی ہے، مجھے لگتا ہے آپ کے ساتھ کام کر کے میں بہت کچھ سیکھ پاؤں گا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ ہاں، میں تمہیں اسی لیے یہاں لایا ہوں۔ وراثتی بیماریاں جو کہ ناقابل علاج ہیں، ان کا علاج دریافت کرنے میں تم میری مدد کرو گے۔ پروفیسر جسٹن کو جیسے یاد آیا تھا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر میں اب نارمل بچوں کے لیے کچھ ایسا کر سکوں کہ وہ نارمل زندگی گزار سکیں۔ روحان کے ارادے اچھے تھے۔ ویری گڈ، پروفیسر جسٹن اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے تھے اور لیب کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تھینک یو مسٹر آر جے، لیکن مجھے پہلی بار جیت کر اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ میں جانتی ہوں یہ ایلف کی نہیں، آر جے کی جیت ہے۔
ایلف اسے ڈپارٹمنٹ میں ملی تھی۔ کیا مجھے لکھ کر دینا پڑے گا کہ میں آرجے نہیں ہوں؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ ایلف کو اس کا خفا ہونا اچھا لگا تھا۔ تم چاہے لکھ کر دے دو، لیکن ایلف جانتی ہے کہ تم آرجے ہو۔ روحان نے گہری نظروں سے ایلف کو دیکھا تھا۔ لیکن تم فکر مت کرو، مجھے آرجے پسند تھا اور میں لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کہ تم آرجے ہو۔ وہ اس لیے کہ لوگ پہلے ہی روحان جبیل سے بہت متاثر ہیں۔ اگر میں نے یہ راز کھول دیا کہ روحان ہی آرجے ہے تو ہر طرف روحان جبیل ہوگا۔ ایلف کو گم ہونا پڑے گا اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ اب بات کے آخر میں پر ایلف کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ ایلف کی بات سن کر روحان بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ تم کریزی ہو ایلف، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایلف نے محسوس کیا تھا ہونٹوں پر مسکراہٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے کچھ کام ہے، پھر ملتے ہیں، وہ مسکرا کر کہتا جا چکا تھا۔ جادوگر ایلف کے لبوں سے پھسلا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس ایک بار پھر چیمبر میں موجود تھے۔ آج کا موضوع سائنس اور ٹیکنالوجی تھا۔ صدر ایلس اپنی اونچی صدارتی کرسی پر براجمان سائنس کے پیروکار جو اسٹوڈنٹ تھے ان کی تحقیقات کو سراہ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ مذہب کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں انہیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ مذہب کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے بس سائنس ہے۔ سائنس کے کرشمات پر تقریر کرنے والے لڑکے نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔ یقیناً وہ ایک ملحد تھا۔ مداخلت کرنے پر معذرت، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں۔ دوسری جانب سے روحان اٹھا تھا۔ وہ ان اسٹوڈنٹس کی قطار میں بیٹھا تھا جو مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے مسٹر جبیل؟ صدر ایلبس نے روحان کو پہچان لیا تھا۔ وہ ان کی یونیورسٹی میں سب سے خاص اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے دوست نے جو مذہب کے بارے میں کہا کہ مذہب کچھ نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ مذہب بہت کچھ ہے۔ روحان نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، سائنس کے مقابلے میں مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مائی لارڈ کہ سائنس روز بروز ترقی کر رہی ہے جبکہ مذہب رکا ہوا ہے، اپنی پرانی اور بوسیدہ تعلیمات کو رکھے ہوئے ہے۔ مذہب میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ لڑکے نے اپنا بیان دیا تھا۔ صدر ایلبس نے اس کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب وہ روحان سے پوچھ رہے تھے۔ لڑکے کی بات سن کر روحان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے مسکراتا دیکھ کر اس لڑکے کی تیوری چڑھی۔ کیا مذہب ہے تمہارا اور کون سے ملک سے ہو تم؟ وہ اب روحان سے پوچھ رہا تھا۔ لہجہ کاردار تھا۔ میں پاکستانی مسلمان ہوں، روحان نے فخر سے بتایا۔ بلڈی ٹیررسٹ! روحان اس لڑکے کی سرگوشی کو اس کے لبوں کی حرکت سے سن چکا تھا۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ مذہب رکا ہوا ہے جبکہ سائنس متحرک ہے، روز نئے نئے ایجادات کر رہی ہے، لیکن مذہب کے پاس پرانی تعلیمات ہیں۔ لیکن اسلام کی تعلیمات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ 1400 سال سے وہ اپنی تعلیمات کو لیے ہوئے ہے۔ روحان بول رہا تھا جبکہ رونالڈ، ایمی، ایلف اور باقی صدر سمیت تمام اسٹوڈنٹس اور پروفیسر اسے دم سادے سن رہے تھے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ آپ لندن میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ درست کہا میں نے، جبکہ میں پاکستان سے ہوں جو کہ ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ وہ سوالیہ انداز لیے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ کیا آپ بتائیں گے کہ ترقی یافتہ اور ترقی پذیر میں کیا فرق ہے؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ ترقی یافتہ ممالک وہ ہیں جو ترقی کر چکے ہیں، جو معاشی لحاظ سے مضبوط ہیں، جو تعلیم کے لحاظ سے آگے ہیں، جو ہر طرح سے مکمل ہیں۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ میرا ملک ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ وہ آہستہ آہستہ ترقی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی کمی ہے، جبکہ انگلینڈ میں ایسا نہیں ہے۔ اب آپ نے کہا کہ سائنس ترقی کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہوا وہ مکمل نہیں ہوئی۔ اس میں کمی ہے، اس لیے وہ ترقی کر رہی ہے، جبکہ مذہب مکمل ہو چکا ہے، یعنی وہ ترقی یافتہ ہے، اس لیے آپ کو ساکن لگتا ہے۔ روحان کی بات سن کر ایک پل کے لیے چیمبر کے سارے لوگ جیسے سکتے میں چلے گئے تھے۔ اگر آپ دنیا میں سب سے اونچے مقام پر جانا چاہیں تو کہاں جائیں گے؟ زمین کی بات کر رہا ہوں، خلا کی نہیں۔ روحان کا ایک اور سوال موجود تھا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ، کیونکہ وہ زمین پر سب سے اونچا مقام ہے۔ بالکل، ماؤنٹ ایوریسٹ۔ جو چیز چوٹی پر پہنچ جائے وہ اس سے اوپر کہاں جائے گی؟ وہ اور کیا ترقی کرے گی؟ آپ ماؤنٹ ایوریسٹ پر جانے کے بعد کہاں جائیں گے؟ کیونکہ زمین پر اس سے اونچا مقام کوئی نہیں ہے۔ یقیناً آپ رک جائیں گے۔ تو میرے عزیز، ہمارا مذہب چوٹی پر پہنچ چکا ہے، جب وہ مکمل ہو چکا ہے تو کیا ترقی کرے گا؟ ترقی وہ کرتا ہے جس میں کوئی کمی ہو۔ سائنس مکمل نہیں ہوئی اس لیے ترقی کر رہی ہے، جبکہ مذہب مکمل ہو چکا ہے اس لیے آپ کو ساکن لگتا ہے۔ روحان خاموش ہو چکا تھا۔ چیمبر میں کچھ دیر خاموشی چھائی رہی تھی اور پھر سب سے پہلی تالی ایمی نے بجائی تھی۔ اس کے بعد چیمبر تالیوں کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔
لیکن تعلیمات تو پرانی ہے نا، خاص طور پر تمہارے مذہب کی، جس میں عورت کو باندھی بنا کر رکھا جاتا ہے۔ وہ لڑکا اب تنفر سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً اسلام کے متعلق آپ کا علم بہت کم ہے۔ جو حقوق مغرب نے عورت کو پچھلی صدی میں دیے، وہ اسلام 1400 سال پہلے عورت کو دے چکا ہے۔ روحان نے پرسکون سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ تم کچھ بھی کہو، مذہب سائنس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سائنس اور مذہب دو الگ اور الٹ چیزیں ہیں۔ کیا آپ اپنی بات کو تفصیل سے بیان کریں گے کہ مذہب سائنس کا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ روحان پوچھ رہا تھا۔ مذہب کہتا ہے کہ دنیا خدا نے بنائی، جبکہ سائنس بگ بینگ کی تھیوری پیش کر چکی ہے۔ یہ دنیا ایک دھماکے سے وجود میں آئی تھی۔ یہ جو آپ نے گھڑی پہنی ہے، کیا یہ خود بخود بن گئی ہے؟ نہیں۔ تو کیا آپ کی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک گھڑی تو خود بن نہیں سکتی؟ پوری دنیا کا نظام کیسے خود بخود چل رہا ہے؟ اور رہی بات بگ بینگ کی، کیا آپ بتائیں گے کہ بگ بینگ کی تھیوری کب پیش ہوئی اور سائنسدان کو نوبل پرائز کب ملا؟ وہ ایک ساتھ دو سوال کر رہا تھا۔ آئی تھنک ان 1973۔ درست فرمایا، یہی کوئی تقریباً 40-50 سال پہلے۔ لیکن ہماری مذہبی کتاب قرآن پاک میں یہ بات 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں لکھا ہے کہ کیا منکروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، کیا پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ اس سے روایت عینی نہیں، روایت قلبی مراد ہے۔ یعنی کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا یا انہوں نے جانا نہیں؟ رتق کے معنی بند کے اور فتق کے معنی پھاڑنے، کھولنے اور الگ الگ کرنے کے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کو ایک دوسرے سے الگ کیا، آسمان کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی ہے اور زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا تاہم وہ پیداوار کے قابل ہو گئی۔ اس سے مراد اگر بارش اور چشموں کا پانی ہے تب بھی واضح ہے کہ اس کی رویدگی ہوتی ہے اور ہر ذی روح کو حیات نو ملتی ہے، اور اگر مراد نطفہ ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال نہیں کہ ہر زندہ چیز کے وجود کے باعث وہ قطرہ آب ہے جو نر کی پیٹھ کی ہڈیوں سے نکلتا اور مادہ کے رحم میں جا کر قرار پکڑتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ جانیں گے یہ آیت بگ بینگ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ زمین و آسمان کو پھاڑ کر الگ الگ کیا گیا، یعنی ایک دھماکہ ہوا ہوگا جو نہ آپ نے دیکھا اور نہ میں نے۔ سائنس جو باتیں آج کہہ رہی ہے وہ ہماری مذہبی کتاب 1400 سال پہلے بتا چکی ہے۔ تو میرے عزیز دوست، آپ کو مان لینا چاہیے کہ مذہب صدیوں پہلے مکمل ہو چکا ہے، وہ پوری ترقی کر چکا ہے، جبکہ سائنس نامکمل ہے۔ اسی لیے آج وہ انکشافات کر رہی ہے جو ہمارے مذہب نے صدیوں پہلے کر دیے تھے۔ ڈیسک پر تالی بجانے کی آواز ایک بار پھر سے گونج گئی تھی۔ تم نے کمال کر دیا ہے مسٹر روحان جبیل، میں حیران ہوں تم نے یہ سب کہاں سے سیکھا ہے؟ چیمبر کے باہر ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے اسے ایمی ملی تھی۔ میں جانتی تھی تم آج بھی کوئی دھماکہ کرنے والے ہو اور تم نے کر دیا۔ پراؤڈ آف یو مین، وہ دل سے خوش تھی۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب اس نے مذہب کا سائنس سے مقابلہ کیا تو مجھے بولنا پڑا۔ وہ عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ خیر یہ سب چھوڑو، تم آ رہے ہو نا؟ ایلف نے ٹاپ کرنے کی خوشی میں پوری کلاس کو ٹریٹ دی ہے، تم آؤ گے نا؟ وہ روحان سے ایسے بات کرتی تھی جیسے وہ اس کا بچپن کا دوست تھا۔ روحان کی نظر تب اچانک اپنے گروپ کے ساتھ کھڑی ایلف پر پڑی تھی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ نہیں، مجھے ابھی تک دعوت نہیں دی گئی، روحان نے ایلف کی طرف سے رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ مجھے لگا تھا ایلف سب سے پہلے تمہیں انوائٹ کرے گی، ایمی الجھن زدہ سی کہہ رہی تھی۔ خیر وہ تمہیں ضرور بلائے گی، میرا باسکٹ بال کا میچ ہے، میں ذرا پریکٹس کر لوں پھر ملتے ہیں۔ یاد آنے پر ایمی اسے کہتی گراؤنڈ کی طرف لپکی تھی، وہ بہت اچھی کھلاڑی تھی۔ جبکہ روحان وہاں سے کیفے کی طرف بڑھ گیا تھا، اسے بھوک لگی تھی، وہ کچھ کھانا چاہتا تھا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ ایک میز پر اکیلا بیٹھا چائے پی رہا تھا جب ایلف وہاں آئی۔ ضرور، یونیورسٹی ایلف کی ہے، وہ جہاں چاہے بیٹھ سکتی ہے۔ طنز کر رہے ہو؟ نہیں میری اتنی مجال، وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایلف اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ باتیں اچھی کرتے ہو تم، آج چیمبر کے ساتھ ساتھ تم نے بہت سے لوگوں کے عقیدے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم لندن کس مقصد سے آئے ہو؟ کہیں تم دہشت گرد تو نہیں ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے؟ ہاں، کیونکہ جس قدر تم مذہبی ہو اور اپنے مذہب کا پرچار کر رہے ہو، اس سے تو تم ایک دہشت گرد لگتے ہو۔ الف کا اشارہ یقیناً النور کی طرف تھا، جسے روحان سمجھ گیا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر ہنس دیا تھا، اذیت سے بھرپور ہنسی۔ کمال تھا، جب وہ پاکستان میں تھا تو ایک ملحد تھا، اس کا کوئی مذہب نہیں تھا، لوگ لا دین کہتے تھے۔ اب جب وہ لندن آیا تھا اور دین کو اپنایا تھا، لوگ اسے دہشت گرد سمجھ رہے تھے۔
وہ کبھی نارمل رہا نہیں تھا اور نہ لوگوں نے سمجھا تھا، شاید اسے نارمل بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ کیا واقعی تمہاری مذہبی کتاب اتنی دلچسپ ہے؟ اسے خاموش دیکھ کر الف نے پوچھا تھا۔ ہمارا تو پورا مذہب ہی بہت دلچسپ ہے، یقین نہیں آتا تو مطالعہ کر کے دیکھ لو۔ میں ضرور کروں گی، مجھے پہلی بار جینیٹکس سے زیادہ کوئی اور چیز دلچسپ لگی ہے۔ میں ضرور کروں گی مطالعہ، الف نے سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ خیر، میں تمہیں انوائٹ کرنے آئی ہوں، وہ میں ایک چھوٹی سی ٹریٹ دے رہی ہوں، پوری کلاس میرے گھر مدعو ہوگی، مجھے امید ہے تم ضرور آؤ گے۔ الف اسے اپنے گھر کا پتہ بتا چکی تھی، جس پر روحان مسکرا دیا تھا۔ یہ تو اس کا ٹاؤن تھا اور اسی لائن میں الف کا گھر تھا جہاں وہ سبیل کے ساتھ رہتا تھا۔ النور میں ایک عیسائی لڑکا آیا تھا جو اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کے کچھ سوال تھے جن کے جواب وہ روحان جبیل سے جاننا چاہتا تھا، اور روحان جبیل دل و جان سے حاضر تھا۔ کیا اسلام تشدد اور خون ریزی کی دعوت دیتا ہے؟ کیا اسلام تشدد اور خون ریزی کی اور ہزیمت کو فروغ دیتا ہے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جہاں کہیں کفار کو پائیں انہیں قتل کر دیں۔ لڑکے نے بہت اہم سوال اٹھایا تھا۔ قرآن کریم سے بعض مخصوص آیات کا غلط طور پر اس لیے حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس غلط تصور کو قائم رکھا جا سکے کہ اسلام تشدد کی حمایت کرتا ہے، اور اپنے پیروکاروں پر زور دیتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر رہنے والوں کو قتل کر دیں۔ سورہ توبہ کے مندرجہ ذیل آیات کا اسلام کے ناقدین اکثر حوالہ دیتے ہیں تاکہ یہ ظاہر کیا جا سکے کہ اسلام تشدد، خون ریزی اور وحشت کو فروغ دیتا ہے۔ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ سورہ توبہ 9 آیت نمبر 5۔ آیت کا سیاق و سباق۔ در حقیقت ناقدین اسلام اس آیت کا حوالہ سیاق و سباق سے ہٹ کر دیتے ہیں۔ آیت کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس صورت کا مطالعہ آیت نمبر 1 سے شروع کیا جائے۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو معاہدات امن عرب میں شرک اور مشرکین کے وجود عملاً خلاف قانون ہو گیا، کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا۔ ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں، یا پھر اپنے آپ کو اسلامی حکومت کے نظم و ضبط میں دے دیں۔ مشرکین کو اپنا رویہ بدلنے کے لیے 4 ماہ کا وقت دیا گیا۔ ارشاد الہی ہوا، پس جب حرمت دی گئی مہلت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، اور ان کو پکڑ لو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، روحان نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت تھا امریکہ ویت ریاست نام پر برسر پیکار تھا۔ فرض کیجئے کہ صدر امریکہ یا امریکی جرنیل نے جنگ کے دوران میں امریکی سپاہیوں سے کہا جہاں کہیں ویتنامیوں کو پاؤ انہیں ہلاک کر دو۔ اس کا حوالہ دیتے ہوئے اگر آج میں سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ کہوں کہ امریکی صدر یا جرنیل نے کہا تھا کہ جہاں کہیں ویتنامیوں کو پاؤ انہیں قتل کرو، تو یوں معلوم ہوگا کہ میں کسی قصائی کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اس کی یہی بات صحیح سیاق و سباق میں بیان کروں تو یہ بالکل منطقی معلوم ہوگی، کیونکہ وہ دراصل جنگ کے حالات میں اپنی سپاہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک ہنگامی حکم دے رہا تھا کہ دشمن کو جہاں کہیں پاؤ ختم کر دو۔ حالت جنگ ہونے کے بعد یہ حکم ساکت ہو گیا، حالت جنگ کا حکم۔ اسی طرح تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا کہ تم مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ حکم جنگ کے حالات میں نازل ہوا اور اس کا مقصد مسلم سپاہ کا حوصلہ بڑھانا تھا۔ قرآن کریم در حقیقت مسلمان سپاہیوں کو تلقین کر رہا ہے کہ وہ خوفزدہ نہ ہوں اور جہاں کہیں دشمنوں سے سامنا ہو انہیں قتل کر دیں۔ ارون شوری کی فریب کاری۔ ارون شوری بھارت میں اسلام کے شدید ناقدروں میں سے ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب فتاویٰ کی دنیا کی صفحہ 572 پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 کا حوالہ دیا ہے۔ آیت نمبر 5 کا حوالہ دینے کے بعد وہ دفعتاً 7ویں آیت پر آ جاتا ہے۔ یہاں ہر معقول آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر آیت نمبر 6 سے گریز کیا ہے۔ قرآن سے جواب۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 اس الزام کا شافی جواب دیتی ہے کہ اسلام نعوذ باللہ تشدد، بہیمت۔ اے نبی، اگر کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دیجیے تاکہ وہ اللہ کا کلام سن سکے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دیجیے۔ یہ رعایت اس لیے ہے کہ بے شک وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ سورہ توبہ 9 آیت نمبر 6۔ قرآن کریم نہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مشرک حالات جنگ میں پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دی جائے، بلکہ یہ حکم دیتا ہے کہ اسے
محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ موجودہ بین الاقوامی منظرنامے میں ایک رحم دل اور امن پسند جرنیل جنگ کے دوران میں دشمن کے سپاہیوں کو امن طلب کرنے پر آزادانہ جانے دے، لیکن کون ایسا فوجی جرنیل ہوگا جو اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ سکے کہ اگر دوران جنگ دشمن کے سپاہی امن کے طلبگار ہوں تو انہیں نہ صرف یہ کہ رہا کر دو بلکہ محفوظ مقام پر پہنچا بھی دو۔ اس لیے جب کوئی شخص قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دے تو اس آیت کے سیاق و سباق کو دیکھ لینا چاہیے۔ وہ پہلا دن تھا جب کسی مشرک نے روحان جبیل کے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ روحان کا رواں رواں خدا کا مشکور تھا۔ اسے آج سے پہلے اتنا سکون کبھی محسوس نہیں ہوا تھا جتنا آج ہوا تھا۔ اسے کیسی کیسی نعمتوں سے نواز دیا گیا تھا، وہ حیران تھا۔ ایلف کے گھر پوری کلاس جمع تھی۔ وہ یہ جان کر حیران رہ گئے تھے کہ روحان اور وہ دونوں ایک ہی لائن میں رہتے تھے۔ پوری پارٹی کے دوران ایلف کی نظریں روحان پر جمی رہی تھیں۔ وہ اسے جتنا باہر سے پرسکون نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی بے چین اور اداس لگتا تھا۔ وہ اس کی اداسی کی وجہ نہیں جانتی تھی، لیکن جاننا چاہتی تھی۔ وہ روحان کے پاس جانا چاہتی تھی جو الگ تھلگ بیٹھا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایمی اس کے پاس چلی گئی۔ ایمی کو روحان کے ساتھ دیکھ کر ایلف کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اکیلے بیٹھے ہو؟ جی، اچھا لگتا ہے اکیلے بیٹھنا۔ مجھے لگتا ہے صرف میں ہی تم سے متاثر ہوں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ یونیورسٹی کی ملکہ روحان جبیل کی ذات کا شکار ہو چکی ہے، ایمی نے ایلف کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ روحان چونکا تھا۔ ایسی بات نہیں، وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایمی کی چھٹی حس بہت تیز ہے مسٹر جبیل، میں جو کہتی ہوں وہ سچ ہوتا ہے، اور دیکھ لینا ایک دن تم بھی ایلف کے آگے سرنگوں ہو جاؤ گے۔ ایمی نے ہوا میں تیر چلایا تھا۔ روحان اس کی بے وقوفی کی باتیں سن کر بس مسکرا دیا تھا۔ پوری پارٹی میں روحان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اب وہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی تھی۔ لائن کے آخر پر روحان کا گھر تھا۔ بہت بہت شکریہ مسٹر آرجے کہ تم میرے بلانے پر آئے ہو۔ شکریہ کی بات نہیں، جب پارٹی کلاس کے لیے تھی تو مجھے آنا چاہیے تھا۔ تم نے شراب کو نہیں چھوا، یقیناً تمہارے مذہب میں حرام ہوگی، لیکن یہ بتاؤ ایلف نے عجیب سے سوال کیا تھا۔ اسے ہمیشہ روحان کو پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ کیے ہوئے پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اوہ، یہ اسلام میں مردوں کو چاہے شلوار ہو یا پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ روحان نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ لیکن اب تو سردی بڑھ رہی ہے، ٹھنڈ نہیں لگے گی تو موزے پہن لوں گا۔ وہ مسکرا دیا تھا۔ تمہیں اپنا مذہب اتنا عزیز ہے؟ اس سے بھی زیادہ۔ ایک شہزادہ ہے سرد مزاج سا کہانی میں، ایک شہزادی ہے جو دل سے اس پر پڑتی ہے۔ سائنس اور فلسفی آف سائنس میں فرق۔ ملحدوں اور دوہریوں کے مکر و فریب میں یہ سب سے بڑا مکر ہے جو یہ لوگ سادہ لوگ انسانوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ لوگ فلسفی آف سائنس کو سائنس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ لوہے کو سونے میں ملا کر سونے کا تاثر دے کر بیچتے ہیں۔ سائنس اور چیز ہے اور فلسفی آف سائنس اور چیز ہے۔ پیور سائنس نہ تو خدا کا انکار کرتی ہے اور نہ ہی اثبات۔ البتہ خدا کے اثبات کی ایک علامت ضرور ہو سکتی ہے، اس لیے پیور سائنٹسٹ کبھی بھی دوہریا نہیں ہوگا، بلکہ یا تو خدا کا اثبات کرے گا جیسا کہ اکثر کا معاملہ ہے، یا پھر عاجزی کا اظہار کرے گا کہ مجھے نہیں معلوم، یا یہ سائنس کی ڈومین نہیں ہے۔ اس کے برعکس فلسفی آف سائنس نرا الہاد ہے جو سائنس کے نام پر سے پڑھایا جا رہا ہے۔ فزکس کے جس کا لیبارٹری میں اثبات کیا جاتا ہے وہ پیور سائنس کا ڈومین ہے، اور نظریاتی فزکس کے اکثر مباحث ظن و تخمین سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ نظریاتی سائنس میں جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ سائنس کا مذہبی ورژن ہے، وہ سائنس فکشن ہے جسے ماننے کے لیے سائنسدانوں پر اس سے زیادہ ایمان لانا پڑتا ہے کہ جتنا کسی نبی اور رسول پر ایمان لانے کا مطالبہ ہے۔ اس لیے ملحدوں سے گزارش ہے کہ اپنی فلسفی آف سائنس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، اسے سائنس بنا کر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جلسے میں کی گئی تقریر نے آگ لگا دی تھی۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس دھڑا دھڑ النور جوائن کر رہے تھے۔ لوگ سچ کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ کچھ ملحد اپنے سوالوں میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہ لوگوں کو ان کے طریقے سے ڈیل کر رہا تھا۔ اس کے پاس سائنس سے متعلق جواب ہوتا تھا۔ اسٹوڈنٹس نے اپنے مذہب کا مطالعہ کرنے کے بعد اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور وہ حیران رہ گئے تھے جب انہوں نے اسے ہر چیز سے آگے پایا تھا۔ تم کہتے ہو کہ خدا سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں، تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سائنس کس طرح خدا کو پیچھے چھوڑ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوا، اسے چیمبر والا لڑکا مل گیا تھا جو ملحد تھا، جس سے بحث ہوئی تھی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ کسی ماں کے رحم میں موجود بچے کی جنس صرف اللہ ہی کو معلوم ہوتی ہے، لیکن اب سائنس ترقی کر چکی ہے اور ہم بآسانی الٹرا سونوگرافی کے ذریعے سے جنس کا پتہ چلا سکتے ہیں۔
روحان نے سنجیدگی سے اس کا سوال سنا تھا اور پھر بولنا شروع کیا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے کہ صرف اللہ ہی رحم مادر میں جنین کی جنس کو جانتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے۔ سورہ لقمان 31 آیات 34۔ اس طرح کا ایک پیغام مندرجہ ذیل آیت میں دیا گیا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ ہر مادہ پیٹ میں اٹھائے پھرتی ہے، اور ارحام کی کمی بیشی بھی، اور اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار مقرر ہے۔ سورہ الرعد آیت 13 آیت نمبر 8۔ الٹرا سونوگرافی سے جنس کا تعین۔ موجودہ سائنس ترقی کر چکی ہے اور ہم الٹرا سونوگرافی کی مدد سے حاملہ خاتون کے رحم میں بچے کی جنس کا تعین بآسانی کر سکتے ہیں۔ قرآن اور جنین کی جنس۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کے متعدد تراجم اور تشریحات میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھی متن پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ انگریزی کے لفظ حبس جنس سیکس کا کوئی متبادل عربی لفظ استعمال نہیں ہوا۔ در حقیقت قرآن کریم جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ ارحام میں کیا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ بہت سے مفسرین کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے اس سے یہ مطلب لیا کہ اللہ ہی رحم مادر میں بچے کی جنس سے واقف ہے۔ یہ درست نہیں۔ یہ آیت جنین کی جنس کی طرف اشارہ نہیں کرتی، بلکہ اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ رحم مادر میں موجود بچے کی فطرت کیسی ہوگی۔ کیا وہ اپنے ماں باپ کے لیے بابرکت اور باسعادت ہوگا یا باعث زحمت ہوگا؟ کیا وہ معاشرے کے لیے باعث رحمت ہوگا یا باعث عذاب؟ کیا وہ نیک ہوگا یا بد؟ کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں؟ ان تمام باتوں کا مکمل علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسدان، خواہ اس کے پاس کیسے ہی ترقی کے آلات کیوں نہ ہوں، رحم مادر میں موجود بچے کے بارے میں کبھی ان باتوں کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ روحان کو بولتے دیکھ کر بہت سے اسٹوڈنٹس ان کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ انہیں روحان کو سننا اچھا لگ رہا تھا۔ ابتدائی مراحل میں جب نطفہ اور علقہ رحم مادر میں ہوتا ہے تو کوئی سائنسدان بھی اس کا تعین نہیں کر سکتا کہ اس کی جنس کیا ہے۔ پھر آلات کے ذریعے سے معلوم کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپریشن کر کے کہے کہ مجھے اس کی جنس معلوم ہو گئی ہے، حالانکہ یہ اس باب کے بغیر معلوم کرنے کی نفی ہے۔ اور ایسے واقعات بھی سننے میں آئے ہیں کہ ڈاکٹر کی رپورٹ کے خلاف نتیجہ نکلا ہے، یعنی ڈاکٹری رپورٹ حتمی اور یقینی نہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ راستہ دیجیے، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ وہ ایکسکیوز کرتا اسٹوڈنٹس کے ہجوم سے نکلتا چلا گیا تھا۔ تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایڈیٹ۔ ایمی جانے کہاں سے وارد ہوئی تھی اور اس لڑکے کو کندھے سے زوردار ٹکر مارنے کے بعد روحان کے پیچھے بھاگی تھی۔ اسٹوڈنٹس میں ایک بار پھر ہلچل سی مچ گئی تھی۔ تجھ سے جو دھیان کا تعلق ہے، پکے ایمان کا تعلق ہے، میری چپ کا تیری خاموشی سے روح اور جان کا تعلق ہے۔ تو سمجھتا ہے میرے لہجے کو، اور یہ مان کا تعلق ہے۔ تجھ سے میرے خیال کا رشتہ یعنی وجدان کا تعلق ہے۔ تو رہتا ہے دل میں یوں جیسے گھر سے سامان کا تعلق ہے۔ روحان نے اپنے آپ کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ صبح ڈپارٹمنٹ، پھر النور اور پھر لیب۔ وہ سارا دن مصروف رہتا تھا، لیکن ایک بھی پل ایسا نہیں تھا جب اسے خانم کا خیال نہیں آتا تھا۔ وہ تھک ہار کر رات کو جب سونے لیٹتا تھا تو آنکھوں کے پردے پر چھم سے اتر آتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بہت اداس ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی اس کو سوچنا اچھا لگتا تھا۔ ابھی وہ بھی اس کے خیالوں میں گم تھا جب دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی تنہائی میں خلل ڈالا۔ روحان نے آنکھیں کھولیں تو سبیل کھڑا تھا۔ پورے لندن کو ہلانے کے بعد محبت کا دیوتا ادھر آرام فرما رہا ہے، کمال ہے۔ سبیل نے اسے چھیڑا تھا۔ آ جاؤ اندر۔ روحان کے بلانے پر وہ اندر آیا تھا۔ سارا دن کہاں غائب ہوتے ہو، نظر ہی نہیں آتے۔ ادھر ہی ہوتا ہوں، روحان نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں، تم بہت تیز جا رہے ہو شہزادے، اپنی رفتار تھوڑی آہستہ کرو، یہ لندن ہے، سبیل نے سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، جبکہ روحان اس کی بات سن کر چونکا تھا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صاف صاف کہو۔ مجھے لگتا تھا شاید تم جانتے ہو، خیر تمہیں ہر چیز پر نظر رکھنی چاہیے اور مذہبی کمیونٹیوں سے دور رہنا چاہیے۔ لیکن کیوں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری مذہب کے متعلق کی گئی تقریر نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بہت سے یہودی اور عیسائی مذہبی کمیونٹیاں ایکٹیو ہو چکی ہیں، تم ان کی نظروں میں آ گئے ہو۔ لیکن میں نے کچھ غلط نہیں کیا، جو کیا ٹھیک کیا۔ دیکھو روحان، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پاکستان نہیں ہے اور نہ ہی ایک اسلامی ریاست ہے۔ تمہاری وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس اور بہت سے لوگ اپنے عقیدے سے ہٹ رہے ہیں، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں غلط کیا ہے؟
रूहान के लहजे में उलझन थी। अगर तुम एक गैर इस्लामी रियासत में आकर वहाँ के लोगों को इस्लाम की तरफ राग़िब करोगे और उनके मज़हबी अक़ीदे को कमज़ोर साबित करोगे तो हुकूमत तुम्हें गलत ही समझेगी। सबील उसे समझाना चाहता था। मैं इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं कर रहा किसी को, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस्लाम की तबलीग कर सकूँ। मैं बस लोगों की उलझनें दूर कर रहा हूँ। लोग खुद सच्चाई की तलाश में निकल पड़े हैं और वैसे भी डॉक्टर बासित अरसा दराज से ये काम कर रहे हैं। उन्हें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, तो फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, तुम्हें नौजवान तबका फॉलो कर रहा है। यहाँ की मजहबी कम्युनिटियों को लगता है कि तुम उनकी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहे हो। जो नौजवान इस्लाम कबूल कर रहे हैं वो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर ऐसा चलता रहा तो यकीनन दूसरे मज़ाहिब को बहुत नुकसान होगा। तो तुम्हें लगता है मैं ये सब गलत कर रहा हूँ? रूहान जांचती नज़रों से उसे देखते हुए पूछ रहा था। हाँ, शायद। तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वो करो और वापस जाओ। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद सबील ने जवाब दिया था। उसका जवाब सुनकर रूहान ने एक सर्द आ भरी थी। उसे सबील की सोच पर अफसोस हो रहा था। ठीक है, मैं चैम्बर जाना छोड़ दूंगा। रूहान समझ गया था। वो यूनिवर्सिटी को अब सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए रखना चाहता था। और वो एलिफ ऑस्कर, तुम जानते हो वो कौन है? यहाँ के मेयर की बेटी है। अगर उसके बाप को भिनक भी पड़ी ना कि तुम उसमें दिलचस्पी लेते हो या वो लेती है, तो यकीनन वो तुम्हें यूनिवर्सिटी से निकाल देगा। सबील उसे तंबीह कर रहा था। पहली बात तो ये कि मुझे एलिफ में कोई दिलचस्पी नहीं है और दूसरी बात ये कि मैं किसी से नहीं डरता। रूहान ने दो टोक जवाब दिया था। जानता हूँ तुम डरते नहीं हो, यही तो सारा मसला है। और यही मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि थोड़ा खौफ रखो। यहाँ का मजहबी माफिया भी बहुत मजबूत है, कब क्या कर दें कुछ पता नहीं चलता। सबीर ठीक कह रहा था। रूहान इसकी बात समझ रहा था, लेकिन किसी के डर से वो अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता था। उसे अलनूर संभालना था और अभी तो वो अलनूर का हेड भी नहीं बना था। अभी तो वो सिर्फ एक स्टूडेंट था। लोग पहले ही डर गए थे। देखो रोहान, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई मसला ना हो। सबील उसका खैर ख्वाह था। मैं आइंदा एहतियात करूँगा। रूहान उसकी बात समझते हुए मुस्कुरा दिया था। अच्छी बात है, मुझे तुमसे समझदारी की उम्मीद थी। सबील के तने हुए आसाब ढीले पड़े थे। अगले दिन रोहान यूनिवर्सिटी गया तो अजीब ही समा था। स्टूडेंट्स का हजूम उसकी तरफ लपका था। रोहान, तुम फिक्र मत करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एमी पुरज़म थी। रोहान ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता? एमी चौंकी। हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये गलत है। एक और लड़का रोहान की तरफ बढ़ा था, लेकिन वो हैरत से उन्हें देख रहा था। ये सब क्या हो रहा था और सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? स्टूडेंट्स का हजूम डिपार्टमेंट के गेट पर मौजूद था। शायद तुम्हारे इल्म में नहीं है, डिपार्टमेंट वालों ने तुम्हें 10 दिन के लिए यूनिवर्सिटी से मुअत्तल कर दिया है। एमी ने गोया धमाका किया था। रूहान के चेहरे पर उलझन थी। उनका कहना है कि तुमने चैम्बर में अपने मज़हब की तबलीग की, जो सरासर कवानीन के खिलाफ है। एमी ने बताया। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो बस कुछ सवालों के जवाब दिए थे और सर एल्विस जानते हैं वो तबलीग में नहीं आता। रूहान को हैरत हो रही थी। 2 दिन के अंदर क्या से क्या हो गया था। रूहान, तुम्हें प्रोफेसर एल्विस ने बुलाया है और तुम परेशान मत होना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एलिफ संजीदा से उनकी तरफ बढ़ी थी। तुम सब लोग क्लास में जाओ, मैं प्रोफेसर से बात करता हूँ और ये मेरा मसला है। रूहान ने स्टूडेंट्स को समझाया था। वो उन्हें वहाँ छोड़कर प्रोफेसर एल्विस के जो कि चैम्बर के सदर थे उनके ऑफिस की तरफ बढ़ा था। क्या मैं वजह जान सकता हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? तुमने कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। प्रोफेसर एल्विस सपाट लहजा लिए कह रहे थे। लेकिन प्रोफेसर, आप अच्छे से जानते हैं मैंने बस कुछ सवालों के साइंसी हवाले से जवाब दिए थे। मैं तबलीग करने नहीं आया यहाँ, और अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले दिन कह सकते थे, ना कि मैं आइंदा मज़हब पर बात ना करूँ। रूहान ठीक कह रहा था। तुम्हें पता होना चाहिए था, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने कवानीन तोड़े हैं और अब भी तुम देख रहे हो तुम्हारी वजह से यहाँ का माहौल कितना खराब हो चुका है। स्टूडेंट्स बागी हो रहे हैं। ये प्रोफेसर नहीं थे जो चैम्बर में पाए जाते थे। मैं माजरत करता हूँ प्रोफेसर। बाहर जो हो रहा है मुझे कतन इसका इल्म नहीं था। मुझे अब भी पता चला और शायद आप लोग खुद एक कानून तोड़ रहे हैं। आप जानते हैं किसी भी स्टूडेंट को मुअत्तल करने से पहले उसे वार्न किया जाता है, लेकिन मुझे खबरदार नहीं किया गया। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। रूहान बुरी तरह से संजीदा हो चुका था। मिस्टर चार्ल्स का कहना है कि उन्होंने तुम्हें वार्न किया था, लेकिन तुमने उनकी बात नहीं सुनी। ये सरासर झूठ है प्रोफेसर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच झूठ का फैसला मैं नहीं कर सकता। फैसला हो चुका है, तुम्हें इसका एहतराम करना होगा।
ان کی بات سن کر روحان کو انتہا کا غصہ آیا تھا، لیکن وہ خود پر ضبط کر گیا تھا۔ سبیر ٹھیک کہہ رہا تھا، یہاں جو ہو رہا تھا سمجھ سے باہر تھا۔ روحان کو حیرت ہو رہی تھی، کسی نے اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ خاموشی سے آفس سے باہر نکل آیا تھا، وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور چل رہا تھا جس سے وہ بے خبر تھا۔ روحان بہت مشکل سے اسٹوڈنٹس کو سمجھا بجھا کر یونیورسٹی سے واپس آ گیا تھا۔ اسٹوڈنٹس اس زیادتی کے خلاف تھے جو ڈپارٹمنٹ والوں نے روحان کے ساتھ کی تھی، لیکن روحان نہیں چاہتا تھا کہ اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹ کے خلاف کھڑے ہوں۔ ایمی چاہتی تھی کہ ڈپارٹمنٹ والوں کے خلاف یونیورسٹی کی جسٹس فار اسٹوڈنٹس میں کیس درج کروایا جائے، لیکن وہ منع کر آیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا تھا اسے سمجھنے کے لیے روحان کو کچھ وقت چاہیے تھا۔ وہ سوچنا چاہتا تھا، اور ایسا تب ہوتا جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوتا۔ اسی لیے وہ یونیورسٹی سے نکل آیا تھا اور اب اس کا رخ النور کی طرف تھا۔ النور میں ماہانہ ہونے والا جلسہ منعقد تھا اور روحان سب سے آگے تھا، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میں قرآن کو انگریزی میں پڑھا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گانا بجانا اور موسیقی حرام ہے، پھر اسلام میں حرام کیوں ہے؟ سوال ایسا تھا جس نے روحان کو اندر تک چیر کر رکھ دیا تھا۔ وہ خود زندگی کے 22 سے 24 سال تک اس چیز سے منسلک رہا تھا۔ ایک ہی پل میں ماضی کی پوری فلم اس کے ذہن میں گھوم گئی تھی۔ آپ نے درست کہا، قرآن پاک میں موسیقی کے متعلق کوئی آیت نہیں ہے، البتہ اللہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ ترجمہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ جمہور صحابہ و تابعین اور عام مفسرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے، جس سے مراد گانا بجانا اور بھلائی سے غافل کر دے اور اللہ کی عبادت سے دور کر دے۔ اس میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام اللہ سننے سے اعراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی، نغمہ و سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ خریدنے سے مراد بھی یہی ہے کہ آلات طرب شوق سے اپنے گھر میں لاتے ہیں اور پھر ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام میں قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی بڑا درجہ حاصل رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ چیز جو انسانی دماغ کے نارمل تسلسل میں خلل پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اب ان چیزوں میں شراب، موسیقی، گانا بجانا، ایسے قصہ و واقعات جو انسانی ذہن کو غلط سمت میں بھٹکائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا ادب یا ناول جو فحاشی و بے حیائی سے بھرپور ہوں، سب شامل ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وہ دوسرا سوال پوچھ رہا تھا۔ ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام دف، موسیقی کا آلہ بجانے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس پر آپ وہ الفاظ گا سکتے ہیں جو لغو نہ ہوں۔ اور رہا آپ کا سوال کہ منع کیوں کیا گیا ہے، تو اسلام میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ جب انسان ہیجان خیز موسیقی سنتا ہے اور گاتا ہے تو اس کا دماغ نارمل تسلسل سے نہیں چلتا، اور ایسا ہی کچھ شراب پی کر ہوتا ہے۔ آپ نے آج کل کے گانوں پر غور کیا ہوگا جن میں ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو قابل مذمت ہیں۔ کہیں پر محبوب کو خدا کہا جاتا ہے اور کہیں پر اسے سجدہ کرنے کی بات کی جاتی ہے، جو کہ شرک ہے۔ اس گناہ سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جذبات میں بہہ کر کوئی ایسا گناہ کریں جس کی معافی نہ ہو۔ میں مسلمان ہوں اور میں ایک شاعر ہوں۔ جب سے میں دین کی طرف متوجہ ہوا ہوں، میں نے فحش شاعری لکھنا بند کر دی ہے۔ میری بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ لکھوں اور گنگناؤں۔ کیا ایسا کرنا گناہ ہوگا؟ ایک شخص نے سوال کیا تھا۔ روحان نے غور سے اس کی بات سنی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ دف بجانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہیجان خیز موسیقی اور لغو باتوں سے منع کیا گیا ہے۔ بیوی کو خوش رکھنا آپ کا فرض ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ لکھ سکتے ہیں، لیکن خیال رہے وہ شرک کے زمرے میں نہ آتا ہو۔ آپ انہیں گنگنا کر سنا سکتے ہیں، لیکن خیال رہے آپ کی آواز کوئی اور عورت نہ سنے جو نامحرم ہو اور پھر آپ کی طرف مائل ہو۔ اسلام نے کچھ حدود طے کی ہیں، آپ ان سے باہر نہ نکلیں۔ باقی آپ اپنی بیوی کو خوش رکھنے کے لیے ہر جائز کام کر سکتے ہیں۔ وہ خود کتنے دنوں تک تڑپتا رہا تھا جب وہ اپنے گانوں کو مختلف چینلز پر چلتے دیکھتا تھا۔ اسے سرچ کر کے ہر وہ چینل، ہر وہ سائٹ نکالی تھی جہاں اس کے گانے موجود تھے۔ ہر شام کی مدد لے کر چینل والوں سے بات کر کے اس نے اپنے گانے بند کروائے تھے۔ بہت کچھ وہ خود ختم کر چکا تھا، لیکن پھر بھی یہ خیال اسے سکون نہیں لینے دیتا تھا کہ لوگ، خاص طور پر لڑکیاں، اس کی آواز کی دیوانی تھیں۔ عرصہ پہلے اسے یہ گناہ چھوڑ دیا تھا، اور اگر وہ کچھ گنگناتا تھا تو بھی اکیلے میں، اور اس لڑکی کے لیے جو موجود نہیں تھی۔ لیکن کبھی اسے کوئی غلط خیال اپنے ذہن میں آنے نہیں دیا تھا جس سے وہ گنہگار کہلاتا۔
شام نے شہر میں اپنے خوبصورت پر پھیلائے تھے۔ موسم اچانک ہی ابر آلود ہوا تھا۔ بادلوں کی گرج چمک کی آواز سے الف کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ اسلامی چینل پر چلنے والی روحان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جو کل کی تھی۔ یونیورسٹی میں اس کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ تمام اسٹوڈنٹس اس کے ساتھ تھے۔ اچانک وہ چونکی تھی اور لپک کر اپنے کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھی جو باہر سڑک کی جانب کھلتی تھی۔ ان کی لائن میں دونوں طرف گھر تھے اور درمیان میں گلی تھی جو صرف نام کی گلی تھی لیکن حقیقی طور پر وہ ایک بہت کشادہ سڑک تھی۔ ہر گھر کے سامنے لان تھا جو چاروں طرف سے باڑ میں قید تھا۔ الف نے کھڑکی سے گردن باہر نکال کر لائن کے آخر میں موجود روحان کے گھر کی طرف دیکھا تھا۔ بارش نے آہستہ آہستہ لندن کو بھگونا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد توقع کے عین مطابق اسے روحان آتا دکھائی دیا تھا۔ اس نے برساتی کوٹ پہن رکھا تھا۔ الف کو امید تھی وہ ضرور باہر آئے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ غور سے دیکھ رہا تھا۔ الف نہیں جانتی تھی وہ صرف کاغذ نہیں، روحان کے لیے سب کچھ تھا۔ وہ غور سے نکاح نامے کو دیکھ رہا تھا۔ سب ایک ڈرامہ ہی صحیح لیکن اس ڈرامے نے خانم کو اس سے جوڑا تھا اور اسے یہ جوڑ پسند آیا تھا۔ بارش تیز ہوئی تو اس نے نکاح نامے کو طے کر کے اپنی جیکٹ کی اندر والی جیب میں ڈالا تھا۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب تھا اب۔ الف غور سے اس کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ مہرو، یہ دیکھو یہاں بارش کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ خانم کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ روحان کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ وہ اب ہنس رہی تھی اور بچوں کی طرح مہرو کے ساتھ کاغذ کی کشتیاں جن پر ان کا نام لکھا ہوا تھا بنا کر پانی میں چھوڑ رہی تھی۔ خانم، وہ اس آواز کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ روحان ایک بار پھر خود کو فنا ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ البتہ بارش جاری تھی جس کا خانم سے گہرا تعلق تھا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گری تھیں۔ بارشیں جب اچانک ہوئیں تو لگا تم شہر میں ہو، وہ دھیمی آواز میں گنگنایا تھا۔ رات بھر پھر وہ جب نہ رکیں تو لگا تم شہر میں ہو۔ الف اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ عارضی تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی اس کے لب کچھ گنگنا رہے تھے لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ کس کو یاد کر کے گنگنا رہا تھا۔ کہیں ایک ساز ہے گونجی، تیری آواز ہے گونجی، میری خاموشیوں کو کر دے اب بیاں، تیرے بن بے وجہ سب ہے، تو اگر ہے تو مطلب ہے، نہیں تو ٹوٹا سا ادھورا کارواں۔ وہ روحان کو بہت شدت سے یاد آئی تھی۔ وہ اسے بھولنا بھی چاہتا تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ شام پھر خوبصورت ہوئی تو لگا تم شہر میں ہو، دور ہو کر بھی نظروں سے تم ہر لمحہ ہر پہر میں ہو۔ وہ اکیلا گیلی سڑک پر دھیمی آواز میں گنگناتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ الف نے اسے دور تک جاتے دیکھا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر کھڑکی سے ہٹ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد الف کو محسوس ہوا تھا کہ وہ خود بھی بھیگ چکی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، کبھی کبھی انسان کسی دوسرے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ پاگل پن انسان سے عجیب و غریب کام کرواتا ہے، جیسے کچھ دیر پہلے روحان خانم کو سوچتے ہوئے بارش میں بھیگ رہا تھا، ویسے ہی وہ خود اسے دیکھنے میں مگن ہو کر خود بھیگ چکی تھی۔ روحان جبیل الف آسکر کے لیے ایک معمہ تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ آج سے روحان جبیل بنا۔ یہ وہ جاننا چاہتی تھی اور اسے امید تھی وہ ضرور جان لے گی۔ وہ دریائے ٹیمز کے کنارے پر بیٹھا تھا جب الف اسے ڈھونڈتے وہاں پہنچی تھی۔ مجھے امید تھی تم یہاں ملو گے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹ والوں نے کسی کو معطل کیا ہو اور اسٹوڈنٹس 5 دنوں کے اندر ہی اسے پوری یونیورسٹی کو ہلا کر واپس لے آئیں۔ اس کی بات سن کر روحان چونکا تھا۔ ہاں، تمہیں واپس بلایا گیا ہے۔ ایمی نے اسٹوڈنٹس کی عدالت میں تمہارا کیس درج کیا تھا۔ جانچ پڑتال کے بعد انہیں پتہ چلا کہ تم بے قصور ہو۔ الف نے اسے دیکھتے ہوئے بتایا۔ پروفیسر ایلوس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت میں جو پروفیسرز بطور جج فیصلہ سناتے ہیں اور میں حیران ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے پروفیسر ایلبس نے بنا تحقیق کیے اپنا فیصلہ سنایا۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پروفیسر جسٹن نے تمہاری گواہی دی ہے کہ تم نے ایسا کچھ غلط کام نہیں کیا۔ آج تو الف اسے حیران کر رہی تھی۔ اس میں پروفیسر ایلبس کا کوئی قصور نہیں تھا، روحان بولا تو الف نے حیرت سے اسے دیکھا۔ فیصلہ انہوں نے سنایا تھا جو کہ غلط تھا۔ کیا پتا انہیں اس کام کے لیے مجبور کیا گیا ہو، روحان نے پوری اسرار لہجے میں کہا تھا جسے الف سمجھ نہیں پائی تھی۔ خیر، قصور کسی کا بھی ہو، میں خوش ہوں کہ تم بے قصور ہو اب واپس آ چکے ہو۔ وہ مسکرائی تھی جبکہ روحان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔
تم یونیورسٹی ہلانے آئے ہو یا لندن فتح کرنے؟ ایلف نے عجیب سے لہجے میں پوچھا تھا۔ اس سے پہلے کہ روحان کوئی جواب دیتا اس نے پھر سے بولنا شروع کیا۔ میں آج تک دنیا میں بس ایک انسان سے متاثر ہوئی تھی، میں اس کی بڑی مداح تھی، الیگزینڈر۔ جانتے ہو اسے، جو 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا اور 33 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس نے 17 لاکھ مربع میل رقبہ فتح کیا تھا۔ دنیا نے اسے بادشاہوں کے بادشاہ سکندر اعظم کا خطاب دیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم بنا کسی ہتھیار اور فوج کے دنیا فتح کرنے نکلے ہو۔ تم نے وہ پورے لندن کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تم نے لوگوں کو چونکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایلف واقعی حیران تھی۔ تم نے صرف الیگزینڈر یعنی سکندر اعظم کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک اور شخص ایسا گزرا ہے جو حقیقت میں بادشاہوں کے بادشاہ کا خطاب کا حقدار تھا، لیکن وہ مسلمان تھا۔ شاید اس لیے دنیا نے اس پر غور نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج کی نوجوان نسل کو خاص طور پر خاص تو غیر مسلم کو الیگزینڈر دی گریٹ تو یاد ہے، لیکن وہ عظیم ہستی کا نہیں پتہ۔ کیا واقعی؟ کون تھا وہ؟ ایلف حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی۔ اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں عمر بن خطاب گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اور آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ گریٹ، ماشاء اللہ۔ آج کے سیٹلائٹ میزائل اور افدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی، بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوئی، الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ کا یہ فکرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں، تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا؟ ایک بار خود ہی فرمایا، میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں، عمر بدل کیسے گیا؟ آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب دیا گیا۔ الحمدللہ۔ دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ واہ، ماشاء اللہ۔ جن کے بارے میں مشرکین اعتراف کرتے ہیں کہ اسلام میں آ کر ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں صرف اسلام ہی دین ہوتا، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اگر تم ان کے متعلق جانو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ الیگزینڈر دی گریٹ بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ کہ آج مسلمان اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں، ورنہ مغربی سائنسدانوں کے کارنامے جو آج تم سنتی ہو ان کی بنیاد رکھنے والے بھی مسلمان تھے۔ چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے بڑی چالاکی سے ان کا نام اور کام صاف کر دیا گیا ہے، لیکن سچ تو سچ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن میں حیران ہوتا ہوں کہ مغرب کے لوگ مسلمانوں سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں؟ مسلمان بھی تو انسان ہی ہیں۔ اب ایسی بھی بات نہیں، میں تو نہیں ڈرتی۔ میری مثال دیکھ لو، ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور لوگوں کو خوف محسوس ہونے لگا ہے مجھ سے، ایسا کیوں؟ روحان نے حقیقت بیان کی تھی۔ الف لاجواب ہو چکی تھی۔ جس ہستی کے متعلق تم نے بتایا ہے اگر وہ سچ ہے تو مجھے بہت خوشی ہوگی جب میں الیگزینڈر کا نام ٹاپ سے ہٹا کر دوسرے نمبر پر لکھوں گی۔ وہ مسکرائی تھی۔ تم اسلامی تاریخ سے واقف نہیں ہو الف، اگر تم اسلامی تاریخ کو پڑھو اور جانو تو یقین مانو الیگزینڈر عرف سکندر اعظم کا نام تمہاری لسٹ میں کہیں بھی نہیں رہے گا۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ الف بس اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔